ابھی میں چونکہ یہاں آ رہا تھا درس کے لیے، وہ محترمہ تشریف لے آئیں تو میں نے ان کی داستان سن لی، تو میں بتا رہا ہوں ورنہ اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جس میں لوگ مبتلا ہیں، لیکن ہر کوئی سر عام بیان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے فریاد نہ کرو، فریاد تو اسی کے سامنے کرنی ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، اور وہی ہے جو فریادیں سن کر پھر تانا بھی نہیں دیتا۔ اب ہو سکتا ہے جیسے وہ اماں آئی، میں اس کو کہہ دیتا اماں اب آپ کو فکر ہو رہی ہے اس کے رشتے کی، جب عمر تھی اس وقت فکر کرتی، ہو سکتا ہے میں اس کو کہہ دیتا، میں نے تو نہیں کہا، مجھے اس کے جذبات ملحوظ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا اس کو کہہ دے۔ لیکن اگر اللہ کے سامنے روئے گی تو اللہ تو اس کو تانا نہیں دے گا۔ اللہ کے سامنے جب ہم فریاد کرتے ہیں، ہمارا اللہ تو ہمیں کسی قسم کا تانا نہیں دیتا۔ اتنی نافرمانی تو میری کرتا رہا، اتنے گناہ، اتنی بغاوت، اتنی سرکشی، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اذان سنتا رہا، کبھی تیرے دل میں خیال ہی نہیں آیا میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ وہ 50 سال 100 سال بھی گناہوں میں گزار دے، اللہ کے سامنے چلے جائے، اللہ پھر بھی کہتے یہ میرا بندہ ہے، آنے دو، میرا بندہ ہے، فریاد پیش کرنے دو۔ تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم میرے سامنے فریاد نہ کرو، فریاد تو اسی کے سامنے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سارے ایسے نہیں ہو، بہت سے صبر کرنے والے بھی ہیں اور شکر کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف دور ہونے کے بعد اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے پریشانی دور ہو گئی، اس کی وجہ سے تکلیف دور ہو گئی، فلاں نے مسئلہ حل کر دیا، ڈاکٹر بڑا کمال کا تھا اور عامل بڑا کمال کا تھا، ایسا تعویذ دیا، ایسا دم کیا کہ بس سب کچھ کر دیا، پیر صاحب بڑے کمال کے تھے۔ دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ کو بھول ہی گیا جس اللہ نے سب کچھ کیا۔ پریشان تھا غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اب حالات اچھے ہو گئے، اب اپنی ذہانت کو سمجھتا ہے، اپنے فن کو سمجھتا ہے کہ مجھے اسی کی وجہ سے یہ عروج ملا ہے، یہ ترقی ملی ہے، یہ کمال ملا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو یہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شکر اور شرک دونوں میں ایک جیسے لفظ ہیں، شین را کاف، شرک میں بھی یہ 3 لفظ ہیں اور شکر میں بھی یہ 3 حرف ہیں، شین کاف را، ترتیب الٹ گئے، صرف ترتیب بدل گئی۔ شرک اور شکر ہونا تو چاہیے تھا شکر کرتا، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں بات لکھی ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا شرک وہ شرک فی الاسباب ہے۔ شرک فی الاسباب یعنی اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے دینا۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے، بیماری کے لیے دوائیں بتائیں، جنگ کے لیے اسلحہ تیار کیا، افراد فراہم کیے، وسائل اختیار کیے، اسباب اختیار کیے، لیکن اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ نہیں دیا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، میرا مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والا تو ہے۔ آج اسباب پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس مادی زندگی کو اتنا مؤثر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اتنا خوبصورت بنا کر کہ بھاولا انسان سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسباب سے ہوگا۔ لیکن بھائیو، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا
وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. جو اللہ چاہے گا ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. میں نے پہلا درس جو یہاں دیا تھا, پہل سورہ حجرات کا, پھر سورہ کہف کا درس, اس کا خلاصہ بھی چھپا ہوا ہے, دوبارہ بھی ہم چھاپ رہے ہیں, انشاءاللہ یہاں بھی تقسیم کریں گے. تو اس میں بتایا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو سورہ کہف کے بارے میں اور دجال کے فتنے کے بارے میں کتاب لکھی ہے, اس میں فرمایا کہ سورہ کہف کا خلاصہ جو اللہ نے بیان کیا وہ ایک جملے میں ہے, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ساری سورہ کہف کا خلاصہ ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. مادیت کی سوچ کیا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اسباب کے زور پر, اور ایمانی سوچ کیا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. تو بھائیو یہ شرک ایسا ہے کہ اس شرک میں بعض مسلمان کہلانے والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے بیٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم سے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتی ہے, لیکفروا بما آتیناہم, جس کا حاصل یہ کہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. اللہ کہتا ہے دیا تو ہم نے, اور یہ ناشکرا پن کرتے ہیں, اللہ کو بھول ہی گئے, دینے والے کو بھول ہی گئے. فتمتعوا, تو چند روز عیش کر لو, یہ وعید کے لیے فرمایا, عیش کر لو چند دن. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے, کیونکہ قیامت کے دن یہ حقیقتوں کے کھلنے کا دن ہوگا. اس دن تو کوئی بھی حقیقت پوشیدہ نہیں رہے گی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں, ان نعمتوں میں ایسے ایسے معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی خود بھی حقیقت نہیں جانتے. اگرچہ ان کے نام انہوں نے بڑے متاثر کن رکھے ہوئے ہیں, بڑے بھاری بھرکم نام, لیکن وہ نام ہی نام ہے, حقیقت کچھ ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے خالی اجاڑ مکان کے باہر بڑا ہی مرعوب کن متاثر کن بورڈ لگا رکھا ہو کہ بورڈ دیکھ کر سب متاثر ہوں, پتہ نہیں کیا ہے اندر, اور اندر جائیں تو کباڑ خانہ یا کچھ ہے ہی نہیں. الو بول رہے اندر لیکن بورڈ بڑا متاثر کن, شوشہ بڑی ہے باہر, اندر کچھ بھی نہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے معبودوں کے نام بڑے بڑے رکھے ہوئے, لیکن اللہ کہتے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہے, ان ناموں کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں. مثال کے طور پر ان کے ہاں اب یہ جو نام تھے لات, ہبل, عزا, منات, یہ اگرچہ آج تو ہم ان ناموں کو ایسے لے رہے ہیں, لیکن وہ جب نام لیتے ہوں گے, ارے لات لات کیا سمجھتے ہو, لات, ہبل, عزا, منات, تو کیسے ڈراتے ہوں گے اپنے کمزوروں کو یا اپنے بچوں کو ہبل کا نام لے کر, عزا کا نام لے کر. لیکن یہ نام ہی نام تھے, حقیقت کچھ نہیں. گنگا مائی, کالی مائی اور فلاں مائی, یہ نام کیسے ان نے بڑے متاثر کون رکھے ہوئے, لیکن پیچھے حقیقت کچھ نہیں. تو تخیلات کو انہوں نے عقیدوں کا نام دے رکھا تھا اور فرضی چیزوں کو معبودوں کا نام دے رکھا تھا. فرضی چیزیں ان کو معبود. الحمدللہ اللہ تو ایک حقیقی وجود ہے, ایک حقیقی وجود, لیکن انہوں نے جو معبود ٹھہرا رکھے تھے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, فرضی چیزیں, ان کو معبود کا نام دے رکھا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں ان میں ایسوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی حقیقت خود بھی نہیں جانتے کیا ہے. بھئی یہ فلاں کا حصہ ہے, یہ فلاں کا حصہ ہے,
آج بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کا حصہ ٹھہرا دیتے ہیں. یہ بکرا فلاں بزرگ کے نام کا ہے, یہ مرغا فلاں بزرگ کے نام کا ہے. تو اللہ کہتے دیا تو ہم نے اور دوسروں کا حصہ اس میں ٹھہرا رہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. اللہ کی قسم, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ تم باتیں گھڑتے ہو. یہ جو تم فرضی معبود بنا لیتے ہو, فرضی عقائد بنا لیتے ہو, ان کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا.